نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر واسطے ان لوگوں کے جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے تربص 4 اشہر 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر رجوع کر لیں پس تحقیق اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں پس تحقیق اللہ سننے جاننے والا ہے۔ ایلا کسی کے حق مار لینے کی قسم کو کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ایلا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہ جانے کی قسم کھا لے۔ چونکہ اس میں بھی عورت کے حق سے کوتاہی کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اسلام افراط و تفریط سے خالی ہے، نہ حد سے تجاوز کرنا اور نہ حد سے گر جانا، یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اہل عرب کے یہاں طلاق میں بہت بے قاعدگی تھی، جب چاہتے تو طلاق دے دیتے تھے اور جب چاہتے تھے واپس لے لیتے تھے۔ یہودی بھی طلاق میں کسی قدر آزاد تھے، اور اس کے مقابل ہندوؤں کے دین میں طلاق کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا نکاح کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عیسائیوں کے یہاں بھی مسئلہ طلاق میں بہت پابندی تھی۔ اسلام نے نہ ہندوؤں کی سی قید رکھی اور نہ اہل عرب کی سی آزادی رکھی۔ ضرورتاً طلاق جائز کی، مگر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ حلال چیزوں میں سب سے بڑھ کر ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اسلام میں طلاق کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مسائل اجمالاً بیان فرمائے، مگر اس مسئلے کی بہت شرح فرمائی ہے کہ طلاق اور اس کے اقسام رجعی، بائنہ، غلیظہ اور ایلا اور خلا وغیرہ خوب اس کی تشریح کی۔ اسی طریقے سے عدت اور اس کے احکام، اس کی قسمیں، مثلا حائضہ، عائسہ، حاملہ کی عدتیں اور عدت وفات وغیرہ خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اس کا بیان سورہ بقرہ میں بھی اچھی طرح کیا، اور پھر آخر قرآن میں طلاق کی ایک پوری سورت سورہ طلاق کے نام سے نازل فرمائی۔ لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ طلاق میں بہت احتیاط سے کام لیا کریں۔ ایلا میں طلاق دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مدت ایلا یعنی 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، نہ کہ طلاق بولنے کی ضرورت ہے، نہ حاکم کے فیصلے کی ضرورت، کیونکہ یہاں فرمایا گیا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی ارادہ طلاق ہی طلاق ہے۔ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، نہ کہ عورت کو، یعنی عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی ہے۔ فطری طور پر چونکہ خواتین جو ہیں وہ بہت جلد غصے میں آ کر کچھ کا کچھ کر بیٹھتی ہیں، ان کو طلاق کا اختیار دینا گویا دیوانے کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے، جس سے کہ دن رات گھر بگڑا کریں۔ یہاں ارشاد ہوا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، عزموا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور اس میں مردوں کو طلاق کے ارادے کا اختیار دیا، یعنی مرد طلاق کا ارادہ کریں۔ ایلا میں طلاق سے رجوع بہتر ہے، اور بہتری کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رجوع کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اور طلاق کے ارادے کے ساتھ اپنے سننے اور جاننے کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ قسم خدا کی کہ میں 4 ماہ یا زیادہ تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو مدت ایلا جو ہے وہ
4 مہینے کا انتظار ہے، 4 ماہ کے اندر اندر قسم کو توڑ کر کفارہ دے دے، اور اگر 4 ماہ پورے ہو گئے اور وقت گزر گیا تو پھر طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ ایلا کے 2 ہی نتیجے ہیں، قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ اور پورا کرنے کی صورت میں طلاق بائنہ۔ مرد کو یہ چاہیے کہ کم از کم 4 ماہ میں ایک بار اپنی بیوی سے ضرور صحبت کرے، بلا وجہ عورت کو چھوڑ کر بہت دن سفر میں نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو شب کے وقت یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو آج میری چارپائی سے آواز آتی ہوتی، تو آپ نے اپنی بیٹی یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ عورت بغیر مرد کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 4 ماہ اور حد درجہ 6 ماہ۔ حضرت عمر نے قانون جاری کیا کہ کوئی سپاہی 4 ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے، اس مدت میں اسے ضرور چھٹی دی جائے۔ بلکہ زمانہ فاروقی میں حضرت کعب بن اسود اسدی نے ایک عابد و زاہد مرد کو حکم دیا کہ 3 دن تو تم شب بیداری کرو، عبادت گزاری کرو، اور 4تھے دن اپنے گھر جا کر رہا کرو۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے اور ان کی دانش مندی کو سراہا اور ان کو بصرے کا حاکم مقرر فرما دیا۔ اس کی پوری بحث اگر آپ کو دیکھنا ہے تو در منصور میں دیکھیے۔ اس آیت پر اعتراض کیا ہے آریہ لوگوں نے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد ہی کو کیوں دیا، عورت کو بھی ہونا چاہیے تھا، یہ تو خلاف انصاف ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو وہ کہ جو پہلے ذکر ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جوش میں آ کر بہت جلد سب کچھ کر گزرتی ہے اور بعد میں وہ پچھتاتی ہے۔ مرد کے غصے پر قدرتی طور پر عقل غالب ہے۔ طلاق چونکہ نازک چیز ہے جس پر آئندہ زندگی کا دار و مدار ہے، لہذا وہ مرد کے ہی قبضے میں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی ظلم کرے مرد عورت کے اوپر اور طلاق نہ دے تو حاکم جبراً اس سے طلاق دلوا دے۔ دوسرے یہ کہ مرد عورت کا حاکم ہے کیونکہ اس کے ذمے عورت کے سارے اخراجات ہیں اور علیحدگی حاکم ہی کے قبضے میں ہونا چاہیے۔ پنڈت جی پھر تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ صرف عورت ہی بچے کیوں پیدا کرتی ہے، اسی کو حیض و نفاس کیوں آتا ہے؟ یا تو کسی کو یہ عوارضات نہ ہوتے یا ہوتے عورت اور مرد دونوں کو ہوتے۔ میرے عزیزوں، اس آیت کی تفسیر صوفیانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمزور اور ناتواں کا رب اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے اور وہ ان کا مددگار ہے، کہ اس کا حق برباد نہیں فرمایا ہے۔ اور اس آیت سے یہی چیز ظاہر کی ہے۔ دیکھو، جب عورت کو شوہر سے چھوٹنے کا اختیار نہیں دیا تو خود اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس کی طرف سے مردوں پر سینکڑوں قوانین جاری کر دیے کہ جب اپنے ہم جنس یعنی بیوی کے حقوق اتنے محفوظ ہیں اور ان کا لحاظ اس قدر ضروری ہے تو چاہیے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے حقوق کا بھی لحاظ رہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مدت ایلا 4 ماہ مقرر کرنے میں عجیب راز ہے۔ بچے میں 4 ماہ کے بعد ہی جان پڑتی ہے، پھر کاتب تقدیر فرشتہ 4 ہی چیزیں اس کی پیشانی میں لکھتا ہے: رزق، عمر، عمل اور جنتی جہنمی ہونا۔ لہذا حکم ہو رہا ہے کہ جب کبھی راہ طریقت کا مسافر سفر کی حالت میں ملال یا بار محسوس کرے تو شیخ کو لازم ہے کہ اسے فوراً ہی نہ نکال دے بلکہ اس کی مدد کرے اور 4 ماہ کی اسے مہلت دے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں
قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن